اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اس سے منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا ہی دیا ہے جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا پالنے والا مالک تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ بلا شبہ میرا مالک ہر چیز پر پوری طرح محاسب و نگران ہے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، یہ آیت کافروں کو اس بات کا جواب ہے کہ ہم تجھ پر کسی طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، کسی نے ارسطو سے پوچھا کہ بادشاہوں کے لیے عدل ضروری ہے یا شجاعت؟ تو ارسطو نے کہا، بادشاہ اور صاحب اختیار اگر عدل کرے تو پھر اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزیزان محترم، بعثت انبیاء علیہ السلام کے اہداف ہماری نظر میں رہنا چاہیے کہ ان کا ایک ہدف جو بہت ہی اہم تھا وہ یہ کہ لوگوں کی ہدایت کرنا، جیسا کہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 45-46 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اہم ترین ہدف لوگوں کو جہالت اور لا علمی کی تاریکیوں سے نکال کر نور اور کمال کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں کو ہدایت کے دونوں چراغوں عقل و فطرت کو مزید روشن کرنے کے علاوہ ان کو نیکی کے راستوں کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات اسی ہدف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی ہدایت کا روشن چراغ قرار دیتے ہوئے متعارف کرواتی ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ پیغمبران خدا کے وجود کے اس کے علاوہ بھی علمی اور تربیتی اہداف موجود ہیں، جن میں سے بعض کی طرف بعد میں انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا۔ علل الشرائع جو کتاب ہے اس کے صفحہ 121 پر حدیث ہے جس کا نمبر ہے 5، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو اللہ پر ایمان، عقیدے اور عمل کی دعوت دیں۔ اب کسی کو ہدایت کرنا ہو، دعوت دینا ہو تو کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تو بہترین چیز جو ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ ہے نرمی۔ بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 56 پر ہے کہ نرمی برکت ہے اور سختی نحوست۔ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 51 اور 60 پر ہے کہ نرمی جس جگہ پر رکھی جائے اسے زینت عطا کر دیتی ہے، اور جس جگہ سے ہٹا لی جائے اسے معیوب کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کنز العمال میں ہے جس کا نمبر ہے 5415۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 349 پر ہے کہ نرمی نصف معیشت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 61 پر ہے کہ نرمی آدھی زندگی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 63 پر ہے کہ اگر نرمی آنکھوں سے دیکھی جانے والی مخلوق ہوتی تو خداوند عز و جل کی تمام مخلوق میں اس سے زیادہ حسین کوئی اور چیز نہ ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے غور الحکم میں کہ پیروکاروں کے ساتھ نرمی روی شریف طبیعتوں کا کام ہوتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد 6 صفحہ
343 پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گھرانے کی بھلائی چاہتا ہے تو ان کے لیے نرمی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔